اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال نوح علیہ السلام نے کہا ربی اے میرے رب انہم عصونی انہوں نے میری نافرمانی کی واتبعوا اور انہوں نے پیروی کی من لم یزدہ مالہ وولدہ الا خسارا اس شخص کی کہ جس کو اس کے مال نے اور اس کی اولاد نے نقصان ہی میں اضافہ کیا۔ نوح علیہ السلام کا واقعہ چل رہا ہے کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو 950 سال تک دعوت دی۔ نتیجہ کیا نکلا کہ ہر شخص جو مرنے والا ہوتا تھا وہ اپنی اولاد کو یہ نصیحت کر کے جاتا تھا کہ تم اس شخص کی پیروی نہ کرنا اور اپنے قدیم آباء و اجداد کے مذہب کو، دین کو نہ چھوڑنا۔ اس طرح سے وہ اس شخص کی پیروی تو کرتے تھے کہ جو اپنی اولاد کے اعتبار سے، اپنے مال کے اعتبار سے نقصان میں جاتا تھا، اور اس کے نتیجہ میں میری یہ نافرمانی کرتے تھے۔ تو یہ ہر شخص کی بات ہے کہ وَاتَّبَعُوا مَن لَّمْ يَزِدْهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ إِلَّا خَسَارًا۔ ہر قوم، ہر گھر کا جو بڑا سردار تھا، قوم کا بڑا سردار تھا، قبیلے کا بڑا سردار تھا، یہ ہر اس شخص کی بات ہے۔ یعنی میں جس قوم کے پاس گیا ہوں انہوں نے میری نافرمانی کی ہے اور اپنے سردار کی بات کو مانا ہے، اور سردار کیسا ہے کہ جو مال کے اعتبار سے بھی نقصان میں ہے اور اولاد کے اعتبار سے بھی نقصان میں ہے۔ اس کے پاس مال بھی کثیر ہے لیکن اس کا مال دین پر بھلائی کے کاموں میں خرچ نہیں ہوتا، بلکہ اس کا مال وہ اللہ کی راہ کو روکنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور لوگوں کو اللہ پر ایمان لانے اور اللہ پر یقین رکھنے سے روکنے میں اس کا مال استعمال ہوتا ہے۔ تو اس کا مال بھی نقصان میں ہے اور اس کی اولاد بھی نقصان میں ہے کہ وہ اپنی اولاد کو نصیحت کر کے جاتا ہے تو اس کے مرنے کے بعد اس کی اولاد بھی اسی راہ پر چلتی ہے، اسی ڈگر پر چلتی ہے۔ وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا اور انہوں نے بڑے بڑے مکر کیے، یعنی لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکنے کے لیے بڑی بڑی انہوں نے تدبیریں کر رکھی ہیں کہ نوح علیہ السلام پر ایمان نہ لانا، نوح علیہ السلام کی بات پر یقین نہ رکھنا، اس کے لیے انہوں نے بڑی بڑی تدبیریں کی۔ وقالو اور انہوں نے کہا لا تذرن تم نہ چھوڑنا آلہتکم اپنے الہوں کو، ولا تذرن اور نہ تم چھوڑنا ودن ود کو، ولا سواعن اور نہ ہی سواع کو، ولا یغوث اور نہ ہی یغوث کو، ویعوق اور نہ ہی یعوق کو، ونسرا اور نہ ہی نسرا کو۔ تو یہ 5 بت تھے، ود، سواع، یغوث، یعوق اور نسر۔ یہ 5 بڑے بت تھے، ان بتوں کو انہوں نے معبود بنا لیا تھا۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ تفسیر عزیزی میں لکھتے ہیں کہ یہ جو 5 بڑے بت تھے انہی کی شبیہات آگے چلتی رہی، اور یہی شبیہات وہ مکہ مکرمہ میں بھی داخل ہوئیں، اور ہندوستان کے اندر بھی آپ دیکھیں جو ہندوؤں کے بڑے 5 بت ہیں، جو بڑے بت ہیں وہ بھی 5 ہی ہیں۔ تو انہی کے نام وہ آگے چلتے رہے اور انہی کے نام پر وہ آگے بت بناتے رہے۔ تو انہوں نے ان 5 بتوں کو اپنا معبود بنا رکھا تھا، اور ان 5 بتوں کی تاریخ کیا ہے کہ بعض مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ اصل میں یہ 5 جو بت تھے یہ 5 بڑے بزرگ گزرے ہیں، 5 بڑے بزرگ گزرے۔ جب ان کی وفات ہو جاتی تھی
تو جو لوگ سمجھتے تھے کہ یار وہ بڑے سیانے لوگ تھے، وہ ہمیں بڑی اچھی بات بتایا کرتے تھے، تو انہوں نے ان کی شبیہ بنا کر رکھ لی کہ جب ہم ان کی شبیہ کو دیکھیں گے تو ان کی تعلیمات ہمیں یاد آ جائیں گی اور ہم بھٹکنے سے بچ جائیں گے۔ تو اولاً انہوں نے نیک نیتی سے ان کی شبیہات بنائی، نیک نیتی سے ان کے بت بنا کر رکھے کہ یہ جب بھی ہم ان کی تصویر دیکھیں گے، ان کی شکل دیکھیں گے، تو ہمیں ان کی جو تعلیمات ہیں وہ ساری کی ساری وہ زبانی وہ ازبر ہو جائیں گی، پھر ہمیں نصیحت ہو جائے گی کہ اوہو یہ تو ہمیں اچھائی کا حکم دیتے تھے، تو ہم نے ان کی اچھائی کو چھوڑ دیا اور ہم برائی کی طرف آ گئے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ جو اگلی نسل آئی تو انہوں نے یہ سمجھا کہ شاید ہمارے جو آباء و اجداد تھے وہ ان کے واسطے سے مانگا کرتے تھے۔ اس سے اگلی نسل آئی، انہوں نے یہ سمجھا کہ شاید ہمارے آباء و اجداد انہی سے مانگتے تھے۔ اس طریقے سے یہ شرک کی ابتدا شروع ہوئی۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تصویر کو حرام قرار دیا ہے، مقبرے بنانے کو منع فرمایا، قبروں کے اوپر جو بڑے بڑے کبے اور بنا دیے جاتے ہیں، مقبرے بنا دیے جاتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا، تصویر سے منع فرمایا کہ یہ جو شبیہ ہے، جو ایک راستہ ہے شرک کا، وہ راستہ ہی بند ہو جائے۔ تو اصلاً یہ 5 جو لوگ تھے یہ بڑے بزرگ لوگ تھے، اور ان کی شبیہات بنتی 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 یہ شرک کی ابتدا ان کی شبیہات سے ہوئی، اور بالآخر نتیجہ یہ نکلا کہ وہ قوم شرک کے اندر مبتلا ہو گئی۔ اب وہ قوم یہ کہہ رہی ہے کہ تم ان 5 بتوں کو نہ چھوڑنا، ان کی پیروی، ان کی عبادت کرتے رہنا، یہی تمہارے الہ ہیں۔ وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا، اور انہوں نے گمراہ کیا بہت سوں کو، یعنی خود تو تھے ہی گمراہ اور دوسروں کو بھی گمراہ کیا۔ جس طرح آپ دیکھتے ہیں آج کل بھی یوں ہی ہوتا ہے، اگر بالفرض کسی آدمی کو کسی جگہ سے کوئی مسئلہ اس کو حل ہوتا ہوا نظر آئے تو وہ باقیوں کو بھی اسی کی طرف ریکمینڈ کرتا ہے، باقیوں کو بھی اسی کی طرف بھیجتا ہے، وہ سارے اسی کی طرف چل پڑتے ہیں، ایک بھیڑ چال ہوتی ہے اور بس لوگ اس کی طرف چل پڑتے ہیں، دوڑ پڑتے ہیں۔ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا، سرکشوں نے سوائے گمراہی کے اور کچھ اضافہ نہیں کیا۔ وَلَا تَزِدْ، اور نہیں اضافہ کیا، الظالمین سرکشوں نے، الا ضلالا، مگر گمراہی میں، بس یہ گمراہی میں ہی یہ بڑھتے رہے، گمراہی آگے بڑھتی رہی۔ مما خطیئاتہم، بسبب ان کے گناہوں کے، اغرقوا، وہ غرق کر دیے گئے، فادخلوا نارا، پھر وہ آگ میں داخل کر دیے گئے۔ بظاہر کیا ہے؟ نوح علیہ السلام کی قوم پر جو عذاب آیا تھا وہ پانی کا تھا، آسمان نے بھی پانی برسایا تھا، زمین نے پانی اگلا تھا، حتیٰ کہ تندور کہ جہاں سے آگ نکلتی ہے وہاں سے بھی پانی نکلنے شروع ہو گیا تھا، اور وہ سارے کے سارے لوگ پانی کے اندر غرق ہو گئے تھے۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں مما خطیئاتہم اغرقوا فادخلوا نارا، وہ غرق کر دیے گئے اور وہ برزخ کی آگ میں داخل کر دیے گئے۔ جیسے ہی مرے فوراً ہی وہ برزخ کی آگ میں داخل کر دیے گئے، یعنی ان پر جو عذاب قبر تھا یا جہاں پر وہ موجود تھے ان کو وہیں پر وہ شروع ہو گیا۔ فلم یجدوا لہم، پس نہیں چھوڑا ان کے لیے، من دون اللہ انصارا، اللہ کے علاوہ کوئی مددگار۔ فلم یجدوا، پس انہوں نے نہ پایا، لہم اپنے لیے، من دون اللہ اللہ کو چھوڑ کر، انصارا کوئی مددگار۔ اب اللہ کے علاوہ ان کا کوئی مددگار نہ رہا۔ اب وہ جو 5 بت جن کو اپنا معبود سمجھتے تھے وہ بھی ان کی مدد کو نہ آئے، ان 5 بتوں کے علاوہ جس کی وہ عبادت کرتے تھے، جس کو وہ پوجتے تھے اللہ کے مقابلے میں، وہ بھی ان کو نہ بچا سکے۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ وقال نوح الرب، اور کہا نوح علیہ السلام نے، ربی، اے میرے رب، لا تذر، نہ چھوڑ، علی الارض، زمین پر، من الکافرین دیارا، کافروں میں سے کوئی بسنے والا، زمین کے اندر اب کافروں میں کوئی بسنے والا نہ چھوڑ دے۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ نوح علیہ السلام نے یہ بات مایوس ہو کر نہیں کہی، اس لیے کہ مایوسی تو کیا ہے؟ کفر ہے۔ انبیاء علیہ السلام سے ایسی کسی بات کا فعل، ایسے کسی فعل کا صدور نہیں ہو سکتا، بلکہ ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو خبر دی
انہ لن یؤمن من قومک الا من قد آمن، اب تیری قوم میں سے کوئی ایمان لانے والا نہیں ہے، بس وہی لوگ جو پہلے ایمان لا چکے ہیں وہ ایمان لے آئے ہیں بس۔ پھر نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اللہ، اگر وہی لوگ جو ایمان لانے والے ہیں وہ ایمان لے آئے ہیں، اب باقی لوگ وہ تو سرکشی میں بڑھیں گے، نافرمانی میں آگے بڑھیں گے، وہ اپنی اولادوں کو اس طرح نصیحت کر کے جاتے ہیں، تو اب جب میری قوم میں کوئی اور ایمان لانے والا نہیں ہے تو وہ جو 80-82 لوگ ہیں یہ تو ان کے ایمان کو بھی خراب کرنے کی کوشش کریں گے، تو لہٰذا لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اب کافروں پر یعنی کوئی ایک ان کا گھر، کوئی بستی ان کو آباد نہ چھوڑ بلکہ سب کو غرق کر دے۔ اب یہ اسی دیکھیں کہ یعنی جب یہ بات نبی سمجھ جائیں کہ اب ان کا علاج یعنی یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں تو ان کا علاج اگر قتال سے ہو تو قتال کے ذریعے سے، جو درمیان میں چیدہ لوگ ہوں ان کو قتل کر دیا جائے، جس طرح بدر کے میدان میں ہوا تھا کہ ایک دفعہ ان کی وہ راستہ صاف ہو جائے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ان کی شان و شوکت کو توڑ دیا جائے، ختم کر دیا جائے، اور ایمان اور اسلام کی جو ہے بہار اس کو عام کر دیا جائے، اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ باقی نہ رہے، جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں آ کر ایک ریاست قائم کی اور اس کے بعد وہ ساری چیزیں جتنی بھی رکاوٹیں تھیں ان سب رکاوٹوں کو ختم کیا۔ جب یہ بھی دونوں صورتیں ممکن نہ ہوں تو پھر تیسری صورت تو یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر دی جائے کہ اے اللہ جتنے بھی نافرمان ہیں ان سب کے سب کو اجاڑ دے، ان کی بستیوں کو ختم کر دے، ان کو نیست و نابود کر دے۔ اسی طرح نوح علیہ السلام نے فرمایا ربی، اے میرے رب، لا تذر علی الارض، نہ چھوڑ زمین پر، من الکافرین دیارا، کافروں میں سے کوئی ایک بھی بسنے والا، کسی ایک کا گھر بھی کافروں کا باقی نہ چھوڑ۔ کیوں؟ انکا ان تذرہم، اس لیے کہ اگر آپ نے ان کو چھوڑ دیا، یضلوا عبادک، تو وہ تیرے بندوں کو بھی گمراہ کریں گے، یعنی وہ لوگ کہ جو ایمان لے آئے ہیں، وہ جو میری کشتی کے اندر سوار ہونے کو تیار ہیں، مجھ پر یقین رکھتے ہیں، یہ تو ان کو بھی گمراہ کریں گے۔ ولا یلدوا، اور وہ نہیں جنیں گے، الا فاجرا کفارا، مگر گناہگار ناشکرا۔ باپ اپنی اولاد کو نصیحت کرتے ہوئے جاتا ہے کہ نوح کی بات کو نہ ماننا، اب اگر یہ لوگ باقی رہے تو ان کی اولاد جو آنے والی ہے تو وہ بھی نافرمان ہی ہوں گے، وہ بھی ناشکرے ہوں گے، وہ بھی کافر ہی ہوں گے۔ تو لا یلدوا الا فاجرا کفارا، ان کی اولادیں بھی وہ نافرمان ہوں گی اور وہ کافر ہوں گی، تو لہٰذا اب ان سے کسی قسم کی بھلائی کی کوئی امید نہیں ہے، نہ ان کی اولاد کے اندر کوئی بھلائی کی امید ہے، تو لہٰذا لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اب کسی کافر کے گھر کو باقی بستا ہوا نہ چھوڑ۔ رب اغفر لی، اے میرے رب تو مجھے معاف فرما، ولی والدی، اور میرے والدین کو معاف فرما۔ یعنی نبی جو ہے وہ اپنی شان کے اعتبار سے مغفرت طلب کرتا ہے، اپنی شان کے اعتبار سے استغفار کرتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ دراصل نبی جو ہے وہ ہر روز وہ رتبے میں وہ اللہ کے قریب ہوتا رہتا ہے، ہر روز رتبے میں ایک درجہ بڑھتا ہے، وہ اللہ کے قریب ہوتا رہتا ہے۔ جب نبی اگلے رتبے میں جاتا ہے تو پچھلے رتبے کے اعتبار سے وہ استغفار کرتا ہے کہ پہلے میں ایک رتبہ کم تھا، یعنی روزانہ ان کی جو عبادت ہے، اللہ کے ساتھ ان کا جو تعلق ہے، وہ روزانہ کیا ہے؟ بڑھتا رہتا ہے۔ تو وہ جو پہلا اپنا رتبہ ہے اس کو دیکھ کر وہ استغفار کرتے ہیں کہ پہلے میں ایک رتبہ کم تھا۔ تو انبیاء علیہم السلام کا استغفار کرنا وہ اللہ کے تقرب میں ہے، اللہ کے قرب کو حاصل کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ میں ایک دن میں 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات وہ ایک دن کے اندر اللہ کے قریب وہ 70 درجات بڑھتے تھے۔ تو جب آپ علیہ السلام ایک درجہ پہلے دیکھتے تھے تو اس اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کرتے۔ انبیاء علیہم السلام کا استغفار کرنا وہ گناہوں کی وجہ سے نہیں ہوتا، وہ ہمارا جو استغفار کرنا ہے وہ گناہوں کی وجہ سے۔ انبیاء علیہم السلام کا استغفار کرنا وہ اللہ کے تقرب کے لیے ہوتا ہے، اللہ کے قرب کے لیے ہوتا ہے، اور اس سے پہلے جب رتبے کو دیکھتے ہیں تو اس پر وہ استغفار کرتے ہیں۔ تو اسی طرح نوح علیہ السلام نے فرمایا رب اغفر لی،
اے میرے رب تو مجھے معاف فرما، میری بخشش فرما دے، ولی والدیہ اور میرے والدین کی بھی بخشش فرما، ولی من دخل اور ہر اس شخص کی جو داخل ہوا بیتی یا مؤمنہ میرے گھر کے اندر مومن بن کر، یعنی وہ شخص جو میرے گھر میں آ گیا، میری مسجد میں آ گیا، یعنی جو میری کشتی کے اندر سوار ہو گیا، یعنی جس نے بھی میری پناہ لی ہے اس کو بھی تو کیا کر دے، معاف کر دے، بخش دے۔ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، یہ نوح علیہ السلام نے عام دعا فرما دی، اس میں میں اور آپ بھی شامل ہیں، سارے مومن مردوں کی اور سارے مومن عورتوں کی بھی بخشش فرما دے۔ یہ دیکھ لیں انبیاء علیہ السلام کا ویژن، ان کا ذہن کتنا وسیع ہوتا ہے کہ قیامت تک کے ایمان والوں کے لیے وہ دعا کر رہے ہیں۔ تو اگر ہم ایمان والے ہوئے تو انشاءاللہ نوح علیہ السلام کی دعا کے اندر ہم بھی شامل ہوں گے۔ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ اور جتنے مومن ہیں سب کی بخشش فرما، جتنی مومن عورتیں ہیں سب کی بخشش فرما۔ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا اور ظالموں کے لیے تو تباہی کو بڑھا دے، ظالموں کے لیے بربادی کو بڑھا دے، یعنی ان کے جہاں پر بھی جس وقت بھی جو ظالم وہ سرکشی پر آئیں تو اے اللہ تو ان کے لیے تباہی کو ان کا مقدر کر دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہدایت نصیب فرمائیں اور ہدایت پر ہی زندگی نصیب فرمائیں، ہدایت پر موت عطا فرمائیں، اور ہمیں بھی حضرت نوح علیہ السلام کی دعا کی برکت کا حصہ نصیب فرمائیں۔